الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إراقة الدم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم دوستوں بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، ہماری آج کی یہ مجلس ایک اہم عنوان کے تحت میں ہوئی ہے۔ اتنا شوق ہے ہم لوگوں میں، اتنا جذبہ ہے ہم لوگوں میں، ہماری اولادوں میں، ہمارے نوجوانوں میں، اس مجمع سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مجھے تو نہیں معلوم کتنے لوگ یہاں رہتے ہیں اور کتنے نہیں رہتے، کتنی آبادی ہے، کتنے نوجوان ہیں، لیکن سب دیکھنے سے اتنا اندازہ تو شاید مجھے بھی آ گیا ہوگا کہ نوجوان مجموعہ نہیں ہے۔ اس کا سیدھا مطلب اگر نکالے جائیں تو یہی مطلب ہے کہ اب شوق نہ رہا، وہ نیکی کا جذبہ نہ رہا، اور ایک صحابہ کی زندگیاں تھی۔ بارہا ہم سنتے ہیں ایک اعلان ہوتا ہے، ایک اعلان کئی ہفتوں پہلے نہیں، کئی دنوں پہلے سے نہیں، یہاں تو کئی دن پہلے سے بورڈ لگائے جاتے ہیں، کتنی جماعتیں گشت کرتی ہیں، کتنی ملاقاتوں میں دعوتیں دیتی ہیں، پھر بھی یہ حال ہے۔ اور وہاں تو بر وقت اعلان ہوتا تھا، نہ صحابہ کو معلوم ہوتا تھا، نہ صحابیات کو علم ہوتا تھا، نہ صحابہ کے بچوں کو معلوم ہوتا تھا کہ کون سا اعلان ہے، اور وہ بھی اعلان ہوتا تھا اپنی جان، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ پھر بھی مجمع مسجد نبوی میں بھر جاتا تھا۔
اسی تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مجمع میں ماہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ اب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں اور اس میں بھی 10ویں ذی الحجہ کو جو قربانی کا دن ہے، اس میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ترین عمل اور پسندیدہ عمل ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اس دن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کرنا ہے۔ صحابہ تھے، وہ خاموش نہیں بیٹھتے تھے، خود تلاش میں رہتے تھے کہ کہیں نبی نے جو فرمایا اس میں سے کچھ اور سوال کر دے رہے اور ہمارے لیے نیکیوں کی برسات کروا دے رہے۔ اس لیے فوراً صحابہ نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ، اس دن میں جہاد میں جانے سے بھی بڑھ کر یہ عمل ہے؟ صحابہ نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من اناقۃ الدم، کیا جہاد سے بھی بڑھ کر اللہ کے راستے میں کوئی جان لٹانے کے لیے چلا جائے اس سے بھی بڑھ کر یہ عمل ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، پھر بھی عالم ہے۔ وہاں صحابہ جان لٹانے کے لیے دوڑ کے آ جاتے تھے، یہاں قربانی کے جانور خریدنے کی ترغیب دینے کے لیے، اس کے مسائل ہمارے کانوں تک پہنچانے کے لیے فکر کرنے والے احباب بیچارے ہفتوں سے فکریں کر رہے ہیں، لیکن مجمع نہیں پہنچ رہا ہے۔ پھر بھی کیا دعویٰ کریں گے؟ دیندار مالدار تو بن گئے میرے بھائیوں، لیکن دیندار اب تک نہیں بن پائے، اور جتنے تھے وہاں سے نیچے جا رہے ہیں، گر رہے دن بدن۔ دین کی کسی بھی شعبے کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ترقی کے بجائے دن بدن تنزلی ہے، گراوٹ ہے۔ کاروبار میں گراوٹ آئے تو فکریں کی جاتی ہیں، کھیتی میں گراوٹ آئے تو فکریں کی جاتی ہیں، لیکن دین میں گراوٹ آئے تو کوئی فکر نہیں۔ فکر کرنے والے فکر کر رہے ہیں تو ان کا کوئی تعاون نہیں، کوئی مدد نہیں۔ کیسی کیسی فضیلتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ذی الحجہ کی 10 دن کی بیان فرمائی۔ فرمایا اس ذی الحجہ کی جو 10 دن ہیں، اس 10 دن میں روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر۔ اشرِ ذی الحجہ کی جو 10 دن ہیں، کسی بھی دن روزہ رکھو، 1 روزے کا ثواب 1000 روزے رکھنے کے برابر۔ کہا اس کی 1 رات میں جاگنا شب قدر میں جاگ کر عبادت کرنے کے برابر ثواب۔ کوئی نہیں جانتا، اور ہم جانتے تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہمارے وہ 10 دن کہاں جاتے ہیں؟ منڈیوں میں، بازاروں میں، کاروبار سے آئے، اب رات میں چند لوگ جمع ہو جائیں گے، چلو بھائی بکرے دیکھنے جانا ہے، جانور دیکھنے جانا ہے۔ اللہ کے نبی اس امت کو سمجھا رہے ہیں کہ اس رات میں جاگنا شب قدر کے برابر ثواب، اس میں روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب۔ لیکن ہم میں سے کسی کو شوق نہیں کہ لاؤ لے لے، اللہ لٹا رہے ہیں، اللہ قریب بلا رہے ہیں۔
قربانی تو کرتے ہیں، قربانی کا لفظ جب قربانی کے دن قریب آتے ہیں بولتے بھی خوب ہیں، لیکن کیا میرے بھائیوں کسی دن ٹھنڈے دماغ سے سوچا کہ آخر یہ قربانی کا معنی کیا ہے؟ یہ قربانی کیوں کرائی جا رہی ہے؟ خالی گوشت کھانا، سکھا کر رکھ کر جمع کر کئی مہینوں تک کھانے کے لیے، فریج اور ڈی فریج میں بھر کر چٹاکے اڑانے کے لیے؟ علماء نے لکھا ہے کہ قربانی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ کے نزدیک اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا۔ وہ اللہ تعالیٰ کبھی روزوں کے ذریعے کرواتے ہیں، کبھی زکوٰۃ کے ذریعے کرواتے ہیں، کبھی صدقات کے ذریعے کرواتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں جانوروں کی قربانی پیش کروا کے کرواتے ہیں کہ کسی طرح میرا یہ بندہ میرے سے قریب ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں ہمارے لیے تو آسان کر دیا، کام آسان کر دیا، اور بدلہ اتنا ہی دیا جتنا خلیل اللہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ ایک سیٹ کی دکان میں دو بندے کام کر رہے ہیں، ایک بندے کی کام کی ذمہ داری کم ہو اور دوسرے کی محنت زیادہ لگتی ہو تو سیٹ صاحب مہینہ ختم ہونے پر دونوں کو برابر تنخواہ نہیں دیں گے۔ جس کی محنت اور قربانی زیادہ لگتی ہے اس کو تنخواہ زیادہ دیں گے، اور جس کے ذمے میں کام ہلکا ہے اس کو تنخواہ بھی ہلکی دیں گے۔ لیکن یہاں تو اللہ کی کرم فرمائیے، اس کا رحم فرمائیے، یا امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف فرمائیے کہ کام ہم سے ہلکا کروایا، لیکن کہا ہے میرے محبوب کے امتی اور ڈرو نہیں، اجر تو وہ دوں گا جو میرے خلیل نے کام کیا تھا۔ خلیل اللہ سے تو بیٹا مانگا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ 80 یا 87 سال کی عمر میں بیٹا ملا، بڑھاپے میں۔ ماں بھی بوڑھی ہو گئی تھی، بہت مانگا تب جا کر ملا، کہیں نہیں گئے، کسی کے پاس نہیں گئے۔ کئی نبیوں کی قبریں موجود تھی لیکن ابراہیم خلیل اللہ نہیں گئے، اور یہاں تو شادی کا 1 سال پورا کیا نہیں ہوا، اولاد نہیں ہوتی تو لڑکے کے ماں باپ بھی بے چین، لڑکی کے ماں باپ بھی بے چین، اولاد کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی کبھی تو اتنی شدت اختیار کر لیتے اور اتنی سختی اختیار کر لیتے کہ بعض مرتبہ میرے بھائیوں طلاق دلوا دیتے، چھوڑ دے، بچے نہیں ہوتے اس سے 1 سال میں۔ کہ ہم تقدیر پڑھ کر آئے تھے کہ تیری شادی ہو جانے کے بعد 1 سال میں تجھے اولاد دے دیں گی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے 87 سال انتظار کیا، مانگا تو صرف رب سے مانگا۔ یہاں تو 1-2 سال ہوئے نہیں، بیٹا منصب ہارا سی جاتا ہے تو خرا شو کی آواز کھائی سے، واہ 2 سال میں رب سے نا امیدی اور مول صاحب سے یقین، رب سے نا امیدی 2 سال میں، اور وہ تعویذ بنانے والے مول صاحب سے یقین کہ وہ تعویذ بنا کر دے دیں گے تو تجھے اولاد ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور رب اولاد کا دینا نہ دینا یہ سارا نظام اس کے ہاتھ میں، وہ چاہتا ہے تب اولاد ملتی ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ خیر وقت محدود ہے میرے بھائیوں، اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے امتحان لیا، کہاں بڑھاپے میں اولاد کے لیے خوش تو ہو گئے ہو،
چھوڑ نہیں دیں گے ہم تم کو. تھوڑے سے حالات آتے ہمارے پیر ڈگمگاتے, ہم ہل جاتے, کانپ جاتے, کیا ہوگا کیا ہوگا. جنت ایسی تھوڑی مل جائے گی. قرآن نے کہا ہے اے ایمان والو جنت ایسی ڈائریکٹ نہیں ملے گی, آزمائے جاؤ گے, امتحانات دیے جائیں گے, اور جب ایمان پر ثابت قدم رہو گے, جم کر رہو گے, ڈگمگاؤ گے نہیں, اعمال میں پیچھے نہیں کرو گے, تب جا کر میرے بھائیوں جنت میں داخلہ ملے گا. ایک امتحان تو آگ میں ڈال کر دیکھ لیا, گئے آگ میں, کچھ نہیں ہوا. دوسرا امتحان یہاں لیا, ابھی تو چھوٹا بچہ ہوا نہیں, کہاں چھوڑ دو, کہاں وادی غیر ذی زرع میں, مکے میں, جہاں ابھی جگمگاہٹ ہی جگمگاہٹ ہے, مجمع لوگ ہی لوگ ہیں, ٹولے کے ٹولے نظر آئیں گے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچتے. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو چھوڑنے کو کہا, کوئی نہیں تھا, پرندے بھی نہیں تھے, پانی کا ایک قطرہ, ایک چشمہ, ایک کنواں تک نہیں تھا. کہا بیوی کو بھی چھوڑ دو, بچے کو بھی چھوڑ دو. پورا واقعہ نہیں بیان کریں گے. لے کر آئے, چھوڑ دیا, کہاں تک بھی نہیں. حضرت ابراہیم نے بیوی سے نہیں کہا, ہاجرہ سے یوں بھی نہیں کہا کہ میں تجھے چھوڑ کے جانے والا ہوں. جب منہ پھیر کر چلے تب ہاجرہ نے پوچھا کہ او ابراہیم کہاں چلے, یہاں چھوڑ کر کہاں چلے. تب بھی نہیں بولے. صرف اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ انگلی سے اشارہ کیا کہ رب کا حکم ہے. لیکن وہ ماں بھی مضبوط تھی, اس کا ایمان بھی مضبوط تھا. پیدا کہاں ہوئے تھے؟ یہ پورا گھرانہ آیا تھا کہاں سے؟ جس گھر میں بت بنائے جاتے تھے, جس گھر میں بت بیچے جاتے تھے, جس گھر میں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی, اس گھرانے سے, اس خاندان سے یہ گھرانے نکل کر آیا تھا. لیکن ایمان اس خاتون کا بھی مضبوط ہے. یہاں تو کسی کے ماں باپ کو کسی بچے کے تعلق سے کچھ کہو تو پہلا جملہ تو ان کے الفاظ میں آتا ہے, مول صاحب شو کرو, شکرو تو نہ اٹھالو, اور ماحول خراب سے اٹلے ہوتے ہی سے سیدھا ماحول کے سر پر ٹوٹنا. ابراہیم بھی کہہ سکتے تھے کہ کیا کروں میں, میرے گھر میں بت بنائے جاتے تھے, بت تراشے جاتے تھے, بت کی عبادت کی جاتی تھی, اے رب کیا کروں, میں بھی لگ گیا. نہیں, ہاجرہ نے بھی کچھ نہیں کہا. رب نے کہا جاؤ جاؤ, اب تو تمہاری بھی ضرورت نہیں, جب اس نے حکم دیا ہے تو وہی ہماری رکھوالی کرے گا. اور کی, اور اس وادی غیر ذی زرع میں جب ان کو چھوڑا تو قربانیاں انہوں نے دی اور پھل ہم کھا رہے ہیں. کچھ نہیں تھا, چٹیل میدان, صرف کعبۃ اللہ کے پائے پڑے ہوئے تھے. اپنی زبان میں کہیں کہ وہ پائے تھے بس. وہ بھی جبرائیل نے آ کر بتائے تھے ابراہیم خلیل اللہ کو, جب ان کو حکم ملا کہ یہاں بیت اللہ تعمیر کرنا ہے, تب ان کو بتایا کہ دیکھو یہ نشان پائے ہیں, یہاں پر بیت اللہ تعمیر کرو. بھائی کچھ نہیں تھا. اسی لیے کسی نے لکھا ہے کہ عشرے ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دو بڑی عظیم عبادتیں عطا فرمائی, ایک حج اور ایک قربانی. اور حج جو ہے وہ حضرت ہاجرہ کی اداؤں, حضرت ابراہیم کی دعاؤں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفاؤں کا نتیجہ ہے. حضرت ہاجرہ نے بہت ساری قربانی دی, لیکن جتنی قربانیاں دی اللہ نے آج اس امت کے لیے عبادت بنا دی. بچے کے لیے پانی کے لیے دوڑی, کبھی صفا کبھی مروہ, کبھی صفا کبھی مروہ. جب صفا کی چوٹی پر جاتی تو بیٹا نظر آتا تو دھیرے دھیرے اترتی, اور جب نیچے تھوڑی آتی تو بچہ نظر نہیں آتا تھا. تو کوئی بچے کو لے کر نہ جائے, گلی کا لے کر نہ چلا جائے تو دوڑتی تھی.
اور پھر جب مروا پر چڑھتی، صفا پر چڑھتی تو پھر بچہ دکھائی دیتا تو ہلکی ہو جاتی ہے۔ رب نے کہا ہاجرہ تمہیں قربانی دی، فکر نہ کر، تیری قربانی کو ہم ایسا شعار بنا دیں گے کہ قیامت تک کے آنے والے حاجیوں کو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہاجرہ نے تو بیٹی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی، لیکن اب تمہیں میرے حج کے قبول کروانے کے لیے دوڑ لگانی پڑے گی۔ ہر حاجی سے کہہ دیا صفا مروا پر رمی کا دوڑنا ہے، لیکن ساتھ میں وہاں تو نشان لگے ہوئے، ہرے کلر کے کھمبے لگے ہوئے ہیں، جب وہاں سے وہاں تک جاؤ گے تو دوڑو گے، ہمیں دوڑنے میں کوئی مقصد نہیں، لیکن خالص ہاجرہ نے قربانی دی، اللہ نے ہمیں لاگو کر دیا کہ تم بھی دوڑو گے۔ خیر میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کو یہ چھوڑنے والی آزمائش بھی ختم ہو گئی۔ میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان نہیں کروں گا، سب جانتے ہو واقعہ۔ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ایک اور تیسرا امتحان دے دیا۔ ابراہیم بڑے بوڑھے ہو گئے تو بڑھاپے میں اولاد مل گئی ہو، لیکن ابھی تو امتحان آخری باقی ہے۔ خواب میں دکھلایا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ چلے گئے، بیوی سے کہا کہ چلو تیار کرو، لے کر بھی گئے۔ ایک سوال نہیں پوچھا بیوی نے، کہاں لے کر جاتے ہو؟ اور یار مدرسے میں داخلہ کروانے بھیجا ہو تو جو مذہب نے کہنا جو اور اس کو دیا سے مارنا پہلے دی اور مار دیا تو حالت خراب۔ اور بڑے ادارے میں بھیجا ہو تو موسم بروبر کہنا جو چھوکرا پیسہ ہوا جو انہیں موسم ہوا جمع کہنا ہو کہ نہ بھاگا مدرسہ میں کھاوا تو بعد میں کھاتا ہو کہتے دن سے ہم بچوں کی تربیت کرنے کے بجائے میرے بھائیوں ان کو بگاڑ کی طرف ڈالتے ہیں، بیچتے ہیں تربیت کا میں، لیکن اس کے لیے ہم ایسی ایسی چیزیں فراہم کر دیتے ہیں کہ اس کی تربیت نہیں ہو جاتی، میرے بھائی وہ بگڑ جاتا ہے۔ اور پھر دوست کا پھوٹلا مدرسے اور مول صاحب کے نام پہنچ بھر مدرسہ بڑے بڑے تشویش سیکھنا ہے، کہاں سے سیکھے گا؟ پہلے دن تو آپ نے بندش کر دی تھی، دیکھنا مول صاحب کو بول کے آنا میرے بچے کو ڈراوے گی، وہ ڈر جاتا ہے، اس کو ورات ہو جاتی ہے، کہاں سے مول صاحب ڈرائیں گے؟ ایک مول صاحب کے بچی کو مول صاحب پڑھاتے ہیں، حقیقی واقعہ ہے، وہ بچی پڑھتی بھی نہیں تھی، لکھتی بھی نہیں، تو مول صاحب نے اس بچی سے کہا کہ کل تیری چھٹی پر، چلو کل چھٹی نہیں دوں گا۔ وہ بچی کبھی درسگاہ میں کچھ بولتی نہیں تھی، جیسے مول صاحب نے کہا کہ چھٹی نہیں دوں گا، مولانا کہہ رہے تھے کہ ایسا پھٹ پھٹ بولنا شروع کیا، نہیں مولانا میں پکا سبق یاد کر کے لاؤں گی، لکھ کے لاؤں گی، سب کروں گی، سب اس نے بولا۔ جب گھر گئی تو ابا سے کہا، ابا دوسرے دن مول صاحب کے پاس پہنچ گئے اور بہت کچھ سنا رہی ہے مول صاحب کے سامنے، لیکن اب اتنا ماحول میرے بھائیوں خراب کہ تربیت گاہ میں اگر استاد بچی کو کچھ کہیں پھر بھی کوئی برداشت کرنے کو تیار نہیں، اور پھر سپنے اتنے بڑے کہ میرا بیٹا ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد جیسا، اسماعیل جیسا بن جائے، میرا بیٹا فلاں جیسا بن جائے، میرا بیٹا اشرف علی تھانوی جیسا بن جائے، کہاں سے بنے گا؟ وہاں تو تربیت تھی۔ حاجرہ نے ایک لفظ نہیں کہا، شیطان نے آ کر بہکایا، پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو لے کر گئے، لٹا دیا تو بات چیت ہوئی، چولی تیز کر دی، بیٹا کہہ رہا ہے ابا پٹی باندھ دینا، ابا الٹا لٹا دینا، جتنا تیز ہو سکے اتنی جلدی چولی چلا لینا، سب کچھ کر دیا۔ لیکن میرے بھائی کے حکم اللہ نے چولی کو منع کہا کہ تو چل نہیں سکتی، نہیں چلے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بدلے میں مینڈا بھیجا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا، اور وہ سنت اس امت کو دے دی گئی۔ اس لیے صحابہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی ما ہی الاضاحی،
یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سنت ابراہیم کی تو اس امت پر کیوں واجب کیا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام کی امت پر واجب کرتے، ہم تو محمد کے ماننے والے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو نوازنا چاہ رہے تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے مشروع کر دیا۔ کیسے نوازنا چاہ رہے تھے؟ وہی بات جو میں نے شروع میں کہی کہ ہم سے کام ہلکا کروایا، لیکن اجر وہ دینا چاہ رہے تھے رب، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی کہ ابراہیم نے لڑکے کو پیش کر دیا اللہ کے دربار میں، اللہ کے در پر ذبح کرنے کے لیے ہٹا دیا۔ اللہ نے کہا اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم فکر نہ کرو، تمہیں اولاد کی قربانی نہیں دینی، تمہیں بیٹے قربان نہیں کرنے، تم میرے نام پر صرف جانوروں کو قربان کر دینا، میں اجر وہی دوں گا جو ابراہیم خلیل اللہ کو بیٹے کے ذبح کرنے پر دیا۔ کتنی بڑی کرم فرمائی، لیکن پھر بھی ہم لوگ لینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک تو دھیرے دھیرے جائے گئے ہیں، اور اب تو ادارے والوں نے اتنا آسان کر دیا کہ جس کی کوئی بات ہی نہیں کرو، بول دے رہے تو مجرم۔ اب سب لوگ پوچھتے ہیں مجھے مدرسہ نے بھوک نہیں ہے؟ ایسا ماحول بنا دیا میرے بھائی۔ ہم جن جن چیزوں کو چھوڑتے جائیں گے، یہ میرے جملے میرے بھائی لکھ لینا، جن جن چیزوں کو ہم چھوڑتے جائیں گے، غیر ان چیزوں کو ہم سے چھڑواتے جائیں گے۔ دھیرے دھیرے ایک ایک چیز ہم سے چھوٹ جائے گی اور وہ ہم سے چھڑواتے جائیں گے۔ تمہارے یہاں تھوڑی ضروری ہے، تم لوگ ایسا تو کرتے رہے، ادھر دے دیتے رہے، ایسا کرتے رہے، کر دو، ادھر تھوڑی کرنا ضروری ہے۔ آج ہی کے اخبار میں کہنا ہے، شاید کبھی آپ لوگوں نے اخبار پڑھا ہو، کیندر سے اعلان ہے ساری حکومتوں کو کہ شہروں میں کھلے عام قربانی نہیں کر سکو گے۔ ہم نے چھوڑا تو ہم سے چھڑوا رہے۔ صحابہ نے پکڑا تھا نبی کی ایک ایک سنت کو، تو ساری مخلوق چھوڑ کر صحابہ کے پاس آ جائے گا، اور ہم نے چھوڑا تو دوسرے لوگ ہمیں چھڑوا رہے ہیں۔ میرے بھائی ہو، یہ ماحول کم بنا کہ اپنے قربانی کے حصے باہر نکلوا دو۔ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ کون کیسی قربانی، کیسے جانور کیسے کرتے، کیا نہیں کرتے، کیا مسائل، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں۔ میں تو آپ سے اتنی بات عرض کروں گا میرے بھائیوں کہ اپنی قربانی اپنی نگاہوں کے سامنے، اپنی موجودگی میں، اپنی حاضری میں کرنے کی عادت بناؤ، تب جا کے تو یہ محسوس ہوگا کہ میں نے قربانی کی۔ اب تو یہ ماحول بن پڑا ہے، اس سے لکھوا دیے۔ عید کے دن صبح میں اٹھتے ہیں تو خیال تک نہیں ہوتا کہ آج عید الاضحیٰ ہے، کوئی تیاری نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب یہ دی کہ جانور کو خود پالو، اپنے ہاتھ سے کھلاؤ، اپنے ہاتھ سے پلاؤ، اس کو بہت زیادہ پیار اور محبت دو۔ جب وہ تم سے بالکل مانوس ہو جائے، پھر 10ویں ذی الحجہ کو صبح میں آپ چھری رکھو۔ یہ ہے قربانی۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے زندگی کے جو معاملات ہیں ان معاملات میں دیکھیں کہ کون سی چیز کے ساتھ ہم کمپرومائزنگ کرتے ہیں۔ گھر والوں نے کہا ہو کہ بھئی یہ ڈریس چاہیے، تو چاہے وہ کتنے ہی روپیوں کا ملتا ہو، ہم لا کر دے دیتے کہ نہیں دیتے؟ دے دیتے۔ بچیوں نے فرمائش کی، لا کر دے دیتے ہیں۔ مہنگے سے مہنگے موبائل بچیوں نے مطالبے کیے، کوئی ضرورت نہیں، لیکن بچے نے کہا مہنگے سے مہنگے موبائل لا کے دے دیتے۔
اس وقت میرے بھائیو ہمیں مہنگائی نہیں لڑتی، ہمیں مہنگائی رکاوٹ نہیں بنتی۔ جب قربانی کے جانور کی بات آتی ہے تو مہنگائی آڑ بن جاتی ہے، کہاں کریں گے وہ چیز آڑ بن جاتی ہے، کیسے کریں گے وہ چیز آڑ بن جاتی ہے۔ میرے بھائیو ہم اگر ایک عزم مصمم کر لیں کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے ہمیں تو قربانی کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا سارا نظام بنوا دیتے ہیں۔ کورونا کا ماحول تھا، اللہ اس بلا سے کبھی ہمیں دوبارہ مبتلا نہ کرے۔ شادیاں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کورونا کا جو ماحول تھا، لاک ڈاؤن کا سب کچھ تھا، نکاح ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہ اس سال نکاح کسی کے نہیں ہوئے؟ بھئی تاریخ دے دیے ہوں گے تو ہوں گے، وہ تو ہوں گے، تو ہوئے۔ ہم بھی یہ طے کر لیں کہ قربانی جو کریں گے چاہے کتنی مہنگی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی موجودگی میں ہم قربانی کریں گے تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ خود کو نظام بنوا دیں گے۔ یہ حصے دینے والا ماحول کم بنا۔ حضرت فاطمہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ جب تیرے نام کی قربانی ہو رہی ہو تو وہاں موجود رہا کرو۔ علماء نے مستحب لکھا ہے کہ خود سے اپنے جانور کی قربانی کرنا مستحب، اور اگر خود ذبح نہیں کر سکتے تو وہاں موجود رہنا بھی مستحب۔ یہاں تو دیکھ ہی نہیں پاتے کہ میرے حصے جس قربانی کے جانور میں ہے وہ جانور کیسا ہے، میرے حصے کہاں ہوئے کچھ نہیں۔ انتظار میں رہتے ہیں کس بات کے؟ ناخن اور چہرہ بنوانے کے، ناخن کاٹنے اور چہرہ بنوانے کے انتظار میں کہ جس ادارے میں حصے لکھوائے وہاں سے فون آیا نہیں، سیدھے سلون صاحب کے وہاں حاضری۔ قربانی کیسے کہاں ہوئی کچھ پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی ہم نے 100% میں سے 50% حصے لکھوا رہے ہو اور 50% قربانی کر رہے ہیں، لیکن جب ہماری اولادیں آئیں گی وہ پورا کا پورا حصے لکھوا دے گی، کوئی ایک جانور بھی نہیں رکھے گا۔ شاید اللہ محفوظ رکھے وہ ماحول بھی آئے گا کہ عید الاضحیٰ کیا چیز ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج ہمارے نوجوان نبی کی سیرت سے ناواقف، صحابہ کی سیرت سے ناواقف، اس سے بھی ناواقف ہو جائیں گے۔ ماحول کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا۔ اللہ کے نبی نے ترغیب دی، اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی حاضر رہا کرو، اور پھر اس پر فضائل بیان فرمائے، کہا اس کا خون کا قطرہ نیچے زمین پر گرنے سے پہلے فاطمہ تمہاری مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس جانور کے جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی تمہارے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ جانور دیکھا ہی نہیں، خریدا ہی نہیں، تو کیا امید بنائیں گے ہم رب سے کہ رب ہمیں اتنی ساری نیکی دے گا؟ اور اگر خود میرے بھائی کو جانور خرید کر لائے ہیں اور بال دیکھیں کہ ہاں بال ماشاءاللہ ہے، ہاں اس کا مطلب کہ نیکیاں مضبوط دکھانے جانے والی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس جانور کو اس کے گول خون کے ساتھ لایا جائے گا اور وزن ترازو میں رکھا جائے گا اور اس ترازو کو 70 گنا وزن بڑھا دیا جائے گا۔ ہم نے قربانی کا جو جانور ذبح کیا ہے اس کا جیسا تھا اس کے مطابق 70 گنا اور بڑھا دیا جائے گا۔ ہم نے خریدا نہیں، دیکھا نہیں، ہلکا تھا موٹا تھا کچھ نہیں معلوم، اور خود خرید کر لائیں گے۔ آدمی جب خریدنے جائے گا تو وہ اس شوق میں خریدے گا کہ میرا رب مجھے اس کے وزن کے بدلے میں 70 گنا زیادہ دینے والا ہے، لاؤ میں 40 کلو وزن والا نہیں،
میں 50-60 کلو والا وزن والا خریدوں گا، سال بھر میں عیاشی میں کئی سو ہزار روپئے اڑا دیتا ہوں، لباس میں ہزاروں روپئے اڑا دیتا ہوں، میری بچیوں کے میک اپ میں ہزاروں روپئے اڑا دیتا ہوں، بچوں کے موبائلوں میں لاکھوں روپئے اڑا دیتا ہوں، لاؤ میری آخرت کی تیاری کے لیے میں تھوڑا وزنی بکرا لے لوں، وزنی جانور لے لو، رب مجھے جب نام اعمال میں تول کر دیں گے تو 70 گنا زیادہ ملے گا، تو میرا نام اعمال بھاری ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیو جب خود سے قربانی نہیں کریں گے تو یہ شوق کیسے پیدا ہوگا؟ کیسے یقین بنے گا کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے میری مغفرت ہو گئی؟ اس لیے میرے بھائیو اللہ کے نبی نے سارے جو فضائل بیان فرمائے ہیں اور بھی بہت ساری روایات ہیں، ڈھیر ساری روایات ہیں، وقت نہیں ہے اتنے وقت میں ساری بیان کر دی ہے۔ ایک روایت میں کہ وہ جانور پل صراط سے گزرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذریعہ بنائے گی۔ اب 1500 کا ایک حصہ لے کر کون سے پل صراط سے گزرو گے؟ 1200 کا ایک حصہ لے کر کون سے پل صراط سے نکلو گے؟ جانور ہوگا تو رب ہمیں اس جانور کو موٹا تازہ کر کے دیں گے اور پھر کہیں گے کہ نکلو، اس کو سواری بنا کر پل صراط سے پار ہو جاؤ۔ میرے بھائیو ساری باتوں کا مسائل ابھی باقی ہے۔ ان ساری باتوں کا مختصر خلاصہ یہ ہے میرے بھائیو کہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے، بڑے فضائل کے 10 دن ہیں۔ اللہ کے نبی نے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی خوب فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اس میں بھی چند دنوں کی اور بڑی فضیلتیں ہیں، جیسے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ مستحب ہے، یوم عرفہ کا روزہ 1 دن کا روزہ رکھنا ہے، کتنا ثواب؟ روایت میں لکھا ہے جس سال روزہ رکھ رہے ہیں اس سال کے گناہ معاف، اور 1 سال اگلے سال کے گناہ معاف، ایک روزہ رکھنے میں۔ 9ویں ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ، 10ویں ذی الحجہ کا قربانی کرو خود سے، تو اس میں ڈھیر سارے فضائل، 70 گنا کر کے دیا جائے گا، پل صراط کے لیے جانور تیار سواری بنائی جائے گی، ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی، خون کا قطرہ گرنے سے پہلے مغفرت، اور اس میں بھی کہا کہ جب ذی الحجہ کا چاند دیکھو تو ناخن اور بال کاٹنا چھوڑ دو۔ جب ذی الحجہ کا چاند دیکھو تو ناخن کاٹنا بال کاٹنا چھوڑ دو، تب تک جب تک ہماری قربانی نہ ہو جائے۔ لیکن ایک مسئلہ سمجھنا کہ عمل مستحب ہے، واجب ضروری فرض نہیں ہے، اور وہ بھی کس کے لیے مستحب ہے؟ جس پر قربانی واجب ہے یا جو بندہ قربانی کر رہا ہے اس کے لیے یہ عمل مستحب ہے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند ہو جانے کے بعد سے لے کر اپنی قربانی ہو جائے تب تک بال ناخن کاٹنا چھوڑ دیں۔ کیا ملے گا؟ کہ تم حاجی تو نہیں بنے، حج کرنے کے لیے حرمین تو نہیں گئے، لیکن کم سے کم ان کی مشابہت تو کر سکتے ہو، ان کی کاپی تو مار سکتے ہو، اور کاپی مارنے پر دنیا میں تو چور سمجھا جاتا ہے، ہم تمہیں اجر سے نواز دیں گے۔ یا تو کاپی مارنا گناہ ہے، پکڑے گئے تو جرمانہ، رب کہہ رہا ہے تم میرے حاجیوں کی کاپی کرو، ہم تمہیں جرمانہ نہیں دیں گے، ہم تمہارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب بڑھا دیں گے، صرف ان کی مشابہت کرنے میں۔ کیونکہ حاجی جب احرام باندھ لیتا ہے ناخن نہیں کاٹتا، بال نہیں کاٹنا منع ہے، کاٹے گا تو اس کو جزا دینی پڑے گی، تو کہا تم ان کی کاپی مارو، حج پڑھنے نہیں گئے لیکن ان کی مشابہت اور کاپی کرنے کی وجہ سے ہم تمہیں ثواب سے نواز دیں گے۔ یہ عمل بھی مستحب۔
اس لیے میرے بھائیوں کوشش کریں، ترغیب دیں۔ اگر ہم اکیلے نہیں کر سکتے تو ہم کاروبار میں پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، شرکت کرتے ہیں۔ بڑی زمین خریدنی ہو تو اس میں پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، پارٹنر ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ تو قربانی کے جانور میں بھی کرو۔ بھائی میں اکیلا نہیں خرید سکتا، مجھے صرف 2 حصے رکھنے ہیں، چند دوستوں کو ملا لیا، بھائی تجھے کتنے حصے، 2 حصے تیرے، چند 2 حصے تیرے، 1 حصہ تیرا، 4-5 آدمی مل کر قربانی کا جانور خرید لو۔ ہوٹل میں کھانے جانے کے لیے ساجھیداری ہوتی ہے، اس سنڈے کو تیری باری، اس سنڈے کو تیری باری، اس سنڈے کو تیری باری، اور سب باری نہیں رکھتے ہوں گے تو سب کہتے ہوں گے چلو سولجری کر کے جاتے ہیں، سب جیب میں تھوڑا تھوڑا نکال کے بل چکا دیں گے، تو سب میں سولجری ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی کو اللہ کے راستے میں قربانی جانوروں کی دینی میں کیوں سولجری نہیں، کیوں شرکت داری اور ساجھیداری نہیں؟ کرو میرے بھائیو، اپنے ہاتھ سے اپنے مقام پر، اپنی جگہوں پر، اپنی نگاہوں کے سامنے، اپنی حاضری میں قربانی کرو، تاکہ قربانی دینے کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو جذبہ پیدا ہو، اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، اللہ کی فرمانبرداری کا جذبہ پیدا ہو، اللہ کے راستے میں جان مال خرچ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنی نگاہوں کے سامنے جب جانور قربان ہو تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ مانگ سکتے۔ کرو اس وقت انشاءاللہ ہم مل کر اپنے مقامات پر قربانی کریں گے، کم روپیوں کے چکر میں ہم اس سے نہیں لکھوائیں گے۔ ہم کسی کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، ہاں بہت ڈر لگتا ہے، کسی نے پرچی بھیج دی، فلاں صاحب آئے تھے تمہاری مخالفت میں بیان کر رہے تھے تو گئے کام سے۔ ہم کسی کی مخالفت نہیں کر رہے، ہم اللہ کے نبی نے جو ترغیبیں دی ہیں، جو شوق اس امت کو دیا ہے، جو جذبہ اس امت کو دیا ہے، وہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کریے اپنے ہاتھوں سے، اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنی قربانی اپنے خود سے کریں گے اور اچھا سے اچھا جانور لا کر کریں گے، مریض ٹٹو نہیں کہ بازار میں سب سے کم قیمت والا تو وہ لا کر قربانی کر دی، نہیں، تمام قربانی کے جو شرائط ہیں، جو رعایت ہیں، ان تمام شرائط اور رعایتوں کا خیال رکھ کر کریں گے نا بھائی جی۔ اب موٹے موٹے چند مسائل ہو جائیں تاکہ بھائی عمل بھی کرے اور مسئلے کا پتہ نہ ہو اور قربانی غلط ہو جائے تو کچھ کام کریں۔ آپ لوگ پوچھتے ہو تو سب سے آسان پوچھتے رہو، جواب دیتے رہیں گے تو بیان بھی کرنے پڑیں گے، سیدھے سوال کا جواب ہو جائے گا۔ ہم شروع کر دیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تکبیر تشریق کا۔ ابھی گھر میں جاؤ نا تو ہمارے گھر میں جتنے بالغ بچے اور بچیاں ہوں کم سے کم جا کر پوچھیے گا تو صحیح، بڑا تکبیر تشریق کیا ہے سناؤ تو صحیح، پوچھیے گا، پٹائی مت کریے گا لیکن پوچھیے گا ضرور۔ آج رات میں گھر جاؤ تو آج کے دن کا یہ سبق لے کر جائیں گے میرے بھائیوں کہ جتنے بچے اور بچیاں ہمارے گھر میں بالغ ہیں ان سے جا کر پوچھیے گا کہ تکبیر تشریق کیا ہے۔ دیکھیے گا کہ ہمارے دیندار لوگوں کے گھرانے میں اس تکبیر کے جانکار کتنے لوگ ہیں، پتہ تو چلے کہ دینداری کتنے درجے کی میرے گھر میں۔ حساب لیں گے تو پتہ چلے گا دکان نفع میں ہے کہ نقصان میں، حساب نہیں لیں گے تو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ بھئی یہ بات تو مانو گے نا، کیونکہ دنیا دار ہیں ہم سب، کہ حساب لیں گے تو پتہ چلے گا کہ دکان نفع میں چل رہی ہے۔ ایکٹیوا میں بائک میں پیٹرول پراتے ہیں اور اگر اب کی 300 کو پرایا تھا اور جلدی ختم ہو گیا تو فوراً میکینک سب کے بعد حساب دلوانے کے لیے پہنچ جاتے، ارے بھائی کیسی سروس کر کے دی، اب کی بار تو ایوریج نہیں ملی، ارے ٹھیک کرو ایوریج ملاؤ اس کی، یار کچھ ایوریج ملے، مہنگائی بڑھ گئی ہے تو کسی دن گھر کی بھی تو ایوریج معلوم کرو کہ میرے گھر میں دیندار لوگوں کی ایوریج کتنی ہے، پوچھو گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سوال ہم تو کر لیں گے لیکن صاحب کچھ پتا نہیں ہوگا کہ تکبیر تشریق کیا ہے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں گھر جا کر پوچھو اور بیٹے نے کہا ابا ایک کام کرو ہمیں تو نہیں پتا، تم ہی بتا دو تکبیر تشریق کیا ہے، تو مسئلہ کٹائی میں پڑ جائے گا۔ میرے بھائی کو بڑی عجیب بات، کتنی طرح ایک سوچو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اتنی بڑی عبادت، اس میں اتنا بڑا کلمہ اور ہمیں نہیں معلوم، ہمارے گھر کے لوگوں کو نہیں معلوم۔ ہم یہ نہیں کہتے
کہ بھئی کیسے وجود میں آیا کیسے نہیں آیا، ہم اس کی تعریف نہیں پوچھتے آپ سے، کلمہ بھی یاد نہیں، گھر کے لوگوں کو یاد نہیں، کتنا انجام ہے، کب سے تب تک پڑھنی ہے وہ مسئلہ نہیں معلوم، جبکہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ان مسائل کا جاننا فرض عین ہے، سنت مستحب مباح نہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ان مسائل کا جاننا فرض عین ہے کہ جن عبادتوں کا کرنا ہمارے ذمہ واجب اور ضروری ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تکبیر تشریف پڑھنا واجب ہے، کب سے پڑھنی ہے؟ 9ویں ذی الحجہ سے پڑھنی ہے، فجر کی نماز سے، 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے تکبیر تشریف پڑھنی ہے، 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیر پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات ہیں، سیدھی سادی کلمات ہیں۔ کس کو پڑھنا والی؟ سب، مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو گئے ہر ایک کو پڑھنا والی، ہر فرض نماز کے بعد، مرد ہو یا عورت، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اس تکبیر کا پڑھنا واجب، چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے چاہے وہ تنہا پڑھے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے، عورتیں پست آواز سے پڑھیں گی، اس لیے ہمارے گھروں میں ابھی سے اس کی تعلیم شروع کر دیں، یاد نہ ہو تو بچوں اور بچیوں کو بیویوں کو یاد کرا دیں۔ دو مسئلے تکبیر تشریف کے تعلق سے، اور کہ جس آدمی کی رکعت چھوٹ گئی ہو، نماز پڑھنے تو آیا لیکن پیچھے سے آیا، اس کی ایک تو رکعت چھوٹ گئی تو وہ کیا کرے؟ اپنی چھوٹی ہوئی رکعت جب پوری کر لے اس کے بعد پڑھے۔ عموماً اکثر لوگ بھول جاتے ہیں پڑھنے، وہ تو کیا امام صاحب کے ساتھ تو ماحول بن جاتا ہے اس لیے شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی کبھی کبھی بھول جاتے ہیں ہم لوگ، لیکن وہ پھر بھی کوئی پڑھتا ہے تو سب شروع ہو جاتا ہے، الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جس کی رکعت چھوٹ گئی اکثر وہ لوگ بھول جاتے ہیں، نہیں پڑھتے۔ خیال رکھیں کہ انہیں بھی پڑھنی ہے، ان چند لوگوں کے پڑھ لینے کی وجہ سے اس کی تکبیر معاف نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تکبیر ہر ایک پر الگ الگ واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ چند لوگ جنازے کی نماز کی طرح کہ چند لوگوں نے پڑھ لی تو سارے محلے والوں کی طرف سے اس کا ذمہ پورا نہیں، اس لیے جس کی رکعت چھوٹ گئی ہے اس کو اپنی تکبیر چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کرنے کے بعد پڑھنی ہے۔ دوسری مصیبت اس میں یہ ہے کہ پڑھتے بھی ہوں گے لیکن آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ شرم کس بات کی ہے؟ تکبیر زور سے پڑھنے کا حکم ہے مردوں کو، تو چاہے رکعت چھوٹ گئی بعد میں پڑھے، زور سے تکبیر پڑھے، ہاں اتنی بھی زور سے نہیں پڑھنی کہ پوری مسجد گونجا دینی ہے، لیکن اتنی تو بلند آواز سے پڑھے کہ اپنے کان میں آواز پہنچے۔ دوسرا مسئلہ، مان لیجئے کہ اس تکبیر کا پڑھنا بھول گئے تو اس کی کوئی قضا وضا، کوئی صدقہ بدقہ نکالنا پڑے ایسا؟ اس طرح ہمارے یہاں بہت عام ہے کہ قرآن ہاتھ سے گر جائے تو اتنا صدقہ دے دو، کسی مولوی صاحب کو مسئلہ جا کر پوچھنا کہ قرآن ہاتھ سے گر جائے تو اس کا کتنا صدقہ میں نہیں بتاؤں گا، پوچھنا۔ ہم بھی تو دیکھیں کہ پوچھنے آتے کہ نہیں آتے، ہم کارگزاری لیں گے کسی موقع پر، ہم مسئلہ نہیں بتائیں گے، پوچھنا اور پھر کمپیئر کرنا کہ ہم جو جانتے تھے وہ صحیح تھا یا مولوی صاحب نے جو بتایا وہ صحیح ہے۔ خیر، تکبیر تشریف پڑھنا بھول گئے تو اس کی کوئی قضا؟ کہاں جہاں ہم نے نماز پڑھی ہے سلام پھیرنے کے بعد ہم نے نماز کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا، اسی جگہ بھی بیٹھے ہوئے، کسی سے بات چیت نہیں کی، دوسرا کچھ عمل سینہ قبلے سے نہیں پھیر دیا، اٹھ کر چلے نہیں گئے، اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یاد آ جائے تو پڑھ لیں۔ اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے خلاف کوئی عمل نہیں ہوا اور یاد آ جائے تو اسی جگہ پڑھ لیں۔ اور اگر اس وقت ابھی یاد نہیں آئی اور چل کر کھڑے ہو کر چلے گئے یا بعد میں یاد آئی تو اب اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اس کا علاج صرف توبہ اور استغفار ہے
کہ اللہ سے توبہ مانگے، اللہ سے استغفار مانگے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے اس واجب کے چھوڑنے پر یا چھوٹ جانے پر اللہ ہمیں معاف کر دے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ ہر ایسا بالغ مرد یا عورت، مسلمان ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، اور اس کے پاس ضرورت سے زائد کسی بھی قسم کا کوئی بھی سامان، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، سامان تجارت ہو، نقد روپیے ہو، یا زرعی غیر زرعی کھیتی باڑی کی یا بن کھیتی کی کوئی بھی زمین ہو، یا زائد مکانات ہو، زائد پلاٹ ہو، یا زائد دکانیں پڑی ہو، یا زائد دکانوں کا گالا پڑا ہو، یا ضرورت سے زائد جو سال بھر میں بھی ایک مرتبہ بھی استعمال میں نہ آنے والے برتن پڑے ہوں، ان سب چیزوں کی قیمت لگائی جائے۔ سونا، چاندی، سامان تجارت، نقد روپیہ، ضرورت سے زائد ہر پراپرٹی، زمین آ گئی، مکان آ گیا، دکان آ گئی، ہم رہ رہیں گے وہ ضرورت کا، رہ نہیں رہے ہیں، زائد پڑا ہوا ہے، چاہے وہ مکان پلاٹ کچھ بھی ہو، سب کی قیمت لگائی جائے گی۔ اور ان سب کی قیمت اگر اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم 52.5 تولہ چاندی، 612 گرام، 360 ملی گرام چاندی خرید سکتے ہیں، تو اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ کیا چاندی تقریباً 41-42 ہزار روپئے بنتے، 40 ہزار پکڑ لیجئے۔ چاندی کا بھاؤ مجھے پکا آج کا نہیں معلوم، 52.5 تولہ چاندی ہونی، 612 گرام چاندی آ سکے، 40 ہزار روپیہ بن جاتا ہے، تو اس آدمی پر قربانی واجب۔ دوسرا مسئلہ، کیا گھر میں ایک آدمی قربانی کر لے گا تو چلے گا؟ جسے ابا نے قربانی کر لی تو سب کی طرف سے ہو جائے گی، یا ایک بڑا بکرا لا دیے اور سب کی طرف سے قربانی، یا ایک بڑا جانور لا دیا اور سب کی طرف سے ذبح کر دیا؟ تو کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، حساب سب کا لگانا پڑے گا۔ گھر میں جتنے عاقل بالغ ہیں ان سب سے پوچھو کہ تمہاری ملکیت میں تمہارا پرسنل کیا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نقد روپیے ہے، کوئی سامان پڑا ہے، گھریلو برتن زائد پڑے ہوئے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ گھر میں جتنے لوگوں کے پاس نصاب کے بقدر مال ہوگا ان سب پر قربانی واجب۔ اب وہ چاہے 2 بندے ہو، 3 بندے ہو، 5 بندے ہو، کہ 10 بندے ہو، 20 بندے ہو، گھر میں جتنے افراد ہیں وہ سب عاقل بالغ ہیں اور ہر ایک کے پاس 40,000 روپیوں کا مال موجود ہے، تو اس پر اس کی الگ سے قربانی واجب۔ ابا کے اکیلے کے قربانی کر دینے سے سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ بہت سارے گھرانے کے لوگ پالن پور میں بھی ایسا کرتے ہیں کہ ابا نے قربانی کا حصہ نکال دیا، بات ختم، بیٹی سے کون پوچھے، بیٹے سے کون پوچھے، بیوی سے کون پوچھے کہ تیری ملکیت میں کیا ہے۔ آج بیٹی کی شادی کراتے تو 20-25 جوڑے تو ایسے ہی پڑے ہوئے ہوتے، وہ جوڑوں کو بھی حساب میں لگایا جائے گا کیونکہ ضرورت سے زائد ہے۔ 4 سے 5 جوڑی بہت ہو گئے جو ضرورت میں ہے، اس کے علاوہ ضرورت سے زائد ہے۔ اور شاید آج کا شادی میں دیا جانے والا ڈریس 1000 سے کم میں تو شاید بہت کم ہو گئے جن کے 1000 سے کم کا ڈریس ہو۔ 20 جوڑے ہوئے تو 20,000 تو یہ ہو گئے، کچھ چاندی ہوتی، کچھ روپیے ہوتے، باہر کے پیسے بھی پڑے ہوئے ہوتے، تو سب ملا کے 40,000 ہو جائیں گے تو قربانی واجب۔ تو یہ مسئلہ نظر میں رکھیں کہ جتنے لوگ گھر میں صاحب نصاب ہوں گے ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی۔ کوئی گھر کا ایک بڑا قربانی کر دے گا تو سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ مشترکہ کاروبار میں سے قربانی کیسے کریں؟ 2 بھائی مل کر، 3 بھائی مل کر ایک کاروبار چلا رہے ہیں۔ اب ان کو معلوم تو ہے کہ بڑا کاروبار ہے، کہتے ہیں کہ کاروبار کی مشترک رقم میں سے ایک بکرا لا کر قربانی کر دو، نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا، بلکہ اس مشترکہ جو بھی کاروبار چل رہا ہے ہر ایک پارٹنر سے کہا جائے گا کہ تیرا کتنا حصہ ہے دیکھ لے بھائی۔ ہر پارٹنر سے دیکھا جائے گا
جس پارٹنر کے پاس نصاب کے بقدر حصہ ہوگا اس پارٹنر پر قربانی واجب، اور جس کے پاس نہیں ہوگا اس پر قربانی واجب نہیں۔ تو مشترکہ کاروبار میں سے ایک بکرا قربانی کر دینے سے کافی نہیں ہوگا، بلکہ جتنے پارٹنر ہیں ان پارٹنروں کا حساب الگ الگ ہوگا، اور ہر پارٹنر جو صاحب نصاب ہے تو ہر پارٹنر کو اپنی قربانی الگ سے کرنی ہوگی۔ ہاں ایسا ہوگا کہ کاروبار کی الگ قربانی اور گھر کے مال کی الگ قربانی، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اپنا گھر کا خود کا جو مال ہے وہ بھی اور کاروبار کا جو مال ہے سب ایک گنا جائے گا، لیکن مشترکہ کاروبار میں سے مشترکہ قربانی صحیح نہیں ہے۔ ہر پارٹنر کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے تو ہر پارٹنر کو اپنی قربانی الگ کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ ضرورت سے زائد جو مکان پڑے ہیں وہ سب گنے جائیں گے۔ 2 مکان ہیں، ایک مکان میں رہتا ہے، ایک مکان ایسے ہی پڑا ہے تو اس کی قیمت گنی جائے گی۔ ایک مکان میں رہ رہا ہوں، ایک پلاٹ ایسے میرے پاس پڑا ہوا ہے، وہ ارادہ ہے کہ جب بچے بڑے ہوں گے تو مکان بنائیں گے تو وہ ضرورت سے زائد ہے، اس کو گنا جائے گا۔ میت کی طرف سے قربانی، میت کی طرف سے قربانی کس طرح ہم کریں؟ 2 صورتیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے جتنے مرحوم ہیں ہم باقاعدہ ہر ایک کے نام کی قربانی الگ الگ کراتے ہیں، جیسے ابا کے نام کا ایک حصہ الگ، امی مرحوم ہو گئے تو ان کے نام کا ایک حصہ الگ، دادا انتقال کر گئے تو ان کے نام کا حصہ الگ۔ اگر ہم مرحوم کے متعین نام کی قربانی کرانا چاہتے ہیں تو ایک حصے میں یا ایک بکرے میں صرف ایک مرحوم کی قربانی ہوگی، ایک سے زیادہ مرحوم کو ہم شریک نہیں کر سکتے کہ ایک بکرا ہے امی اور ابا دونوں کی طرف سے تو نہیں ہوگی۔ بڑے جانور میں ایک حصہ لیا کہ امی ابا دونوں کی طرف سے تو نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں مرحوم کے نام کی متعین قربانی کرنی ہے تو ایک بکرا ایک مرحوم کی طرف سے، ایک حصہ ایک مرحوم کی طرف سے ہی ہوگا۔ ایک حصے میں یا ایک بکرے میں 2 مرحوموں کو یا اس سے زیادہ مرحوموں کو شریک نہیں کر سکتے، صحیح نہیں ہوگی قربانی۔ ہاں اگر کرنا ہے تو مول صاحب اس کیا طریقہ کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہمارے نام کی نفلی حصہ لکھا دیں یا نفلی حصے کی نیت کر دیں۔ ہمارا واجب حصہ تو الگ ہے ہی ہے، لیکن ہمارے نام کا ایک دوسرا حصہ رکھ لے نفلی کی نیت سے، یا بکرا ہمارے نام سے قربانی کریں اور ہم اس میں ایصال ثواب کی نیت کریں۔ کیسے کہ میں نے ایک بکرا میرے نام کی نفلی قربانی سے قربانی کیا اور میں نے یہ نیت کر لی کہ اللہ یہ میں نے جو نفلی قربانی کی ہے اس کا ثواب میرے دادا دادی، نانا نانی، امی ابا اور میرے چاچا چاچی، تاتا تائی سب کو پہنچا دے، پہنچ جائے گا۔ آپ کہو گے اے اللہ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت کو پہنچا دے، تو بھی پہنچ جائے گا۔ ان کے نام کی نہیں، ہمارے نام کی نفلی قربانی کرے اور اس کا ثواب ان سب کو پہنچا دے ایک ساتھ تو پہنچ جائے گا۔ لیکن کسی کے نام کی فکس یہ میرے ابا کے نام کا تو صرف ابا اکیلے رہیں گے، امی اس میں نہیں آ سکتے، یا امی کے نام کا تو ابا نہیں آ سکتے، صرف امی رہیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں اس میں ایک تیسرا مسئلہ گڑبڑی کہاں ہوتی ہے؟ تیسرے مسئلے میں کہ 3 بھائیوں کا مشترکہ کاروبار چل رہا ہے، سب بھائیوں نے مشورہ کیا کہ بھائی ایک بکرا ابا کے نام کا، ایک بکرا امی کے نام کا لانے کا ہے، کیا کریں گے؟ مشورہ کر کے بولا ٹھیک ہے وہ کاروبار چل رہا ہے، اسی میں سے پیسوں کے ذریعے سے ایک بکرا امی کا، ایک بکرا امی کا لا بھی دیے، قربانی بھی ہو گئی۔ 2 مہینے ہو گئے، بات چیت چل رہی تھی اور مول صاحب کے سامنے بات چیت نہیں ہوئی۔ مول صاحب نے کہا قربانی صحیح نہیں ہوئی۔ مول صاحب کی بات صحیح ہے، مول صاحب کی بات صحیح ہے۔ 3 بیٹے مل کر ایک بکرا ابا کے نام کا کریں گے تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ 3 بیٹے مل کر ایک بکرا نبی صاحب کے نام کا کریں گے تو صحیح نہیں ہوگی۔ چند لوگ مل کر ایک حصہ نبی صاحب کے نام کا رکھیں گے تو قربانی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ ایک حصہ ایک کی طرف سے بس۔
تو اب کیا کریں گے؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ کیا کریں جائز کرنے کے لیے؟ مشترک کاروبار میں سے رقم تو لینی ہے، مشترک کاروبار میں سے رقم لے لیں اور پھر وہ رقم ایک بھائی کو ہدیہ دے کر مالک بنا دیں کہ لے بھائی ہم سب نے تجھے مالک بنا دیا، تو اس کے ذریعے سے ابا کے نام کا جانور لا دینا، امی کے نام کا جانور لا دینا، یا جانور لانے کے بعد کسی ایک بھائی کو مالک بنا دو اور وہ پھر ابا کے نام کے، امی کے نام سے یا نبی صاحب کے نام سے کریں۔ چند لوگ مل کر ایک حصہ یا ایک بکرا اگر کسی مرحوم کی طرف سے یا ابا امی کی طرف سے یا نبی کی طرف سے کریں گے تو صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ ایک حصے میں ایک بندے کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ کی نہیں ہے۔ نبی صاحب کے نام سے ایک اور مسئلہ یاد آیا، بہت سارے ہمارے بیچارے بھائی ایسا کرتے ہیں، اپنی واجب قربانی، ان پر قربانی واجب ہے لیکن نہیں کرواتے، اور کس کا حصہ لکھواتے معلوم ہے؟ مطلب نبی صاحب کے نام کا ایک حصہ لکھ دو، یا اگر محلے میں کہیں حصہ ملتا ہے تو کہیں گے نبی صاحب کے نام کا حصہ رکھ لو۔ جذبہ اچھا ہے، نیک جذبہ ہے، کرنا چاہیے، نبی کے نام کی قربانی سے ہم بالکل منع نہیں کرتے، لیکن ہم اتنا ضرور آپ سے کہیں گے کہ آپ پر قربانی واجب ہے تو پہلے آپ کو واجب حصے کی فکر کرنی چاہیے، پھر نبی صاحب کے حصے کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی صاحب کی قربانی کرا دو گے، اپنی واجب قربانی نہیں کرو گے تو آپ کا ذمہ ثابت نہیں ہوگا، آپ گنہگار باقی رہو گے۔ اللہ نے طاقت دیے تو ایک حصہ اپنا ایک حصہ نبی صاحب کا دو لکھا دو، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے اور آپ پر قربانی واجب ہے تو پہلے آپ کے واجب قربانی کروائیے، نبی جی کی قربانی نہیں کرائیں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ ہاں واجب قربانی نہیں ہے، آپ پر قربانی نہیں واجب ہے اور پھر آپ نبی صاحب کے نام کی قربانی کرا رہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، اپنی واجب قربانی تو نہیں کراتے اور نبی صاحب کے نام کا ایک حصہ لکھوا دیتے ہیں تو ان کی واجب قربانی باقی رہتی ہے۔ قربانی کا وقت، جلدی ٹوٹا نہیں، 1 گھنٹے کا وقت دیا تھا، ختم ہو گیا۔ قربانی کا وقت دو قسم کے لوگ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جیسے دیہاتوں میں جہاں جمعہ اور عید کی نماز نہیں ہوتی، اور دوسری قسم کے وہ لوگ جن کو شہری کہا جاتا ہے، یا ایسے بڑے دیہاتوں میں رہتے ہیں جہاں جمعہ اور عیدین کی نماز ہوتی ہے، دونوں کے لیے الگ الگ حکم ہے۔ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں جہاں جمعہ اور عیدین کی نماز نہیں ہوتی تو وہ لوگ 10ویں ذی الحجہ کو صبح صادق ہو جانے کے بعد سے اپنی قربانی کر سکتے ہیں، اور جو لوگ شہر میں رہتے ہیں یا ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں عید کی نماز، جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تو وہ لوگ 10ویں ذی الحجہ کو عید کی نماز ہونے کے بعد ہی قربانی کر سکیں گے، اس سے پہلے قربانی کریں گے تو ان کی قربانی صحیح نہیں ہوگی، پھر سے کرنی پڑے گی۔ اور آگے والی بات آپ لوگوں کے لیے خاص ہے، اب جو لوگ باغ سکون میں رہتے ہیں یا میرا پارک میں رہتے ہیں ان سے کہیے گا، خیال رکھیے گا، آپ نے کورونا کے چکر میں جمعہ تو شروع کر دیا لیکن عید الاضحیٰ کے دن خبر رکھیے گا، فجر کے بعد شروع مت ہو جائیے گا ورنہ سب کی قربانی جائے گی۔ وہاں میسج پہنچائیے اگر آپ کے جانکار اور رشتے دار رہتے ہو تو کہ عید کی نماز وہاں جمعہ شروع کر دیا ان لوگوں نے، وہ اس مسئلے میں نہیں آئیں گے، لیکن وہاں عید کے دن شروع نہ ہو جائے فجر کے بعد کہ ہم تو گٹھامن رہتے ہیں، اب ان کی حدود یہاں لگ گئی ہے، اس لیے ان کے لیے بھی اب رکنا ضروری کہ وہاں کوئی قربانی کرے گا تو شہر کی عید کی نماز ہو جانے سے پہلے نہیں کر سکیں گے۔ ہاں جو گاؤں میں ہے وہ مسئلہ الگ ہے، تو دو باتیں ہو گئی کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ جہاں عید کی نماز یا جمعہ کی نماز نہیں ہوتی وہ لوگ فجر کی نماز صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، اور جو لوگ شہر میں رہتے ہیں عید کی نماز ہونے کے بعد ہی قربانی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ اس میں ایک اور مسئلہ کہ موسم اب تو کئی جگہوں پر عید کی نماز ہوتی ہے، کون سی عید کی نماز کی بات کریں؟ پہلے تو عیدگاہ میں ہوتی تھی تو مسئلہ ختم تھا، اب تو 3 4 5 6 جگہوں پر ہونے لگی ہے، تو اب کون سی جگہ؟ شہر میں، پورے شہر میں
کسی ایک بھی جگہ عید کی نماز ہو گئی تو اس کے بعد ہم قربانی کر سکتے ہیں، چاہے ہماری مسجد میں عید کی نماز نہ ہوئی، پورے شہر میں کسی ایک جگہ عید کی نماز ہو گئی تو عید کی نماز ہو جانے کے بعد ہم قربانی کر سکتے ہیں، چاہے ہم نے عید کی نماز نہ پڑھی ہو ابھی تک، یا ہمارے محلے کی مسجد میں ابھی تک عید کی نماز نہ ہوئی، ایک ہو جانے کے بعد گنجائش ہے۔ چوتھا مسئلہ، مان لیجئے کہ ہم رہتے تو شہر میں، ہم کہنے کو شہری ہیں لیکن ہمارے قربانی کا جانور جو ہے وہ دیہات میں ہے۔ بہت سے لوگ برہمن میں قربانی کرواتے اس لیے کہ بھئی قربانی وہاں ہونے والی ہے، رہ رہے شہر میں تو ہماری قربانی اب کب ہوگی؟ گاؤں کے اعتبار سے ہو جائے گی، یعنی گاؤں میں فجر کی صبح صادق کے بعد کر سکتے ہیں تو آپ کی قربانی کا جانور گاؤں میں ہے اور قربانی بھی وہی ہونے والی ہے، تو پہلے دن بھی آپ صبح صادق کے بعد قربانی کروا سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، چاہے آپ کے شہر میں عید کی نماز ہوئی ہو یا نہ ہوئی۔ اللہ مسئلہ سمجھے، الٹا بیان نہ کریو میرا نام لے کر، سمجھ میں آیا تو کہیو کہ ہاں، نہ آیا تو نہ، لیکن میرا نام لے کر الٹا مت بیان کریو، بہت آسان ہے۔ حرام کو حلال بناؤ تو ایک ہی جملہ، ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا تھا، کون سے مفتی صاحب کوئی نہیں جانتی، کبھی مفتی صاحب سے ملاقات بھی نہیں ہوتی، نام بس مفتی صاحب موبائل پہ چاہا، انہوں نے پوچھا تھا، فتویٰ ترنت دے دیتے، اس لیے پوچھا۔ ہمارا جانور گاؤں میں ہے تو قربانی فجر کے بعد بھی ہو جائے گی، چاہے شہر میں عید کی نماز ہوئی ہو یا نہ ہوئی۔ وہیں پر الٹا مسئلہ بھی ہے کہ کسی دیہاتی کا جانور اگر شہر میں ہے تو اس کی قربانی عید کی نماز ہونے سے پہلے نہیں کر سکتے، عید کی نماز ہوگی تو ہی اس کی قربانی ہو سکتی، ورنہ نہیں۔ سمیٹ لیں گے یا چلے گا؟ چند مسائل دیں گے، کیا کریں بولو بھائی، آپ کی بشاشت پر مسائل تو ہے بہت سارے، آپ کی بشاشت ہو تو بیان کر دے ہوئے اور بشاشت نہ ہو تو سوال جواب کر کے ختم کر دے ہوئے، کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو زبردستی کا ہاں نہ کریو، ہم گھر کے آدمی ہیں۔ چلو یہ تو قربانی کا وقت تو ہو گیا، رات میں قربانی کر سکتے کہ نہیں؟ پہلے دن کی بات نہیں، 10ویں ذی الحجہ کی تو وہ گنجائش ہے نہیں، وہ تو بتا دیا کہ دیہات والوں کے لیے صبح صادق کے بعد اور شہریوں کے لیے عید کی نماز ہو جانے کے بعد، لیکن 11ویں اور 12ویں 2 راتیں ہمیں ملے گی، کیونکہ رات میں قربانی کر سکتے، اگر لائٹ کا انتظام پورا موجود ہو تو کوئی حرج نہیں، کہ رات کیسے کٹ رہی ہے، کہاں سے کٹ رہی ہے، سب پتہ چلتا ہو تو کوئی حرج نہیں، رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ حاجی پر کتنی قربانی بازی؟ حاجی جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ان پر کتنی قربانی؟ اگر حاجی مکہ میں اور مینا وغیرہ کا سب ملا کر اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے والا ہے تو اس پر 2 قربانی آئیں گی، ایک قربانی تو حج کی آئے گی، شکرانے کی جو لوگ کرتے وہاں کرواتے وہ کروا دیتے، اور دوسری قربانی آئے گی واجب قربانی، وہ یہاں بھی کروا سکتے، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر 15 دن یا اس سے کم ٹھہرنے والے ہیں تو چونکہ وہ مسافر بن گئے اس لیے ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی، وہ شکرانے کی تو ہوگی لیکن نفسی جو قربانی واجب ہے وہ نہیں ہوگی۔ لیکن عموماً ہمارے یہاں یہ ماحول ہے کہ حاجی لوگ 2 قربانی کرا دیتے ہیں، اپنی حج کی قربانی وہاں کرا دیتے ہیں اور واجب قربانی یہاں کہہ کر ہی جاتے ہیں کہ کروا دینا، اللہ کا شکر ہے کروا دیتے، اچھی بات ہے۔ جانوروں میں اگر ہم شریک ہوتے تو کیسے ہوتے؟ ایک جانور لائیں، چند لوگ مل کر لائیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ بہتر طریقہ کیا؟ سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ خریدنے سے پہلے شرکت کر لیں۔ مجھے 2 حصوں کا ارادہ ہے، دوسرے بھائی کو 2 کا ہے، کسی کو 1 کا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جانور خریدنے سے پہلے ہم سب مل جائیں کہ بھائی چلو ہم ملا کر رقم جو بھی ہم آئے گی ہم مل کر خرید لیتے ہیں اور ہر ایک حصے میں جو رقم آئے گی وہ دے دے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ شرکت کرے خریدنے سے پہلے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس آدمی کو یہ معلوم ہو کہ میں جانور بڑا خرید کر تو لاتا ہوں، مجھے تو 3 یا 2 یا 4 حصوں کی ضرورت ہے، باقی 2-3 حصوں میں دوسرا کوئی آئے گا تو اس کو شریک کر لوں گا، تو اس طرح خریدے گا تو بھی صحیح۔ اور اگر اس طرح نیت کر کے نہیں لایا تھا، لے لیا، دیکھوں گا میرے کو ہوئے تو بھی ٹھیک، نہیں ہوئے تو بھی جو مانگے گا اس کو دے دوں گا، تو اس میں مسئلہ ہے۔ امیر ہے تو جائز ہے اور غریب ہے تو بھی دوسروں کو شریک نہیں کر سکتا، یعنی اس پر واجب قربانی لی اور اس نے واجب قربانی کے لیے خریدا ہے
تو دوسروں کو بعد میں خریدنے کے بعد بھی شریک کر سکتا ہے، لیکن اس پر قربانی واجب نہیں تھی. وہ صرف نفلی قربانی کے لیے اس نے جانور خرید لیا کہ میں نفلی قربانی کروں گا اور باقی کوئی شریک ہوگا تو میں اس کو شریک کر لوں گا. تو اب اس کے لیے دوسروں کو شریک کرنا صحیح نہیں. اس لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ پہلے سے شریک بنا کر پھر جانور خریدیں، اور اگر پہلے سے شریک نہیں بنائے تو اس طرح خریدے کہ مجھے جتنی ضرورت اتنے اس سے میں رکھوں گا، باقی میں کسی کو شریک بنا کر بیچ دوں گا. عقیقہ کا حصہ رکھنا، قربانی کے جانور میں عقیقہ کے حصہ، ایک حصہ عقیقے کا رکھ دیا جائز ہے. بڑا جانور ہے، 5 حصے قربانی کے، 2 حصے عقیقے کے، کوئی حرج نہیں. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ان دنوں میں اگر ولیمہ کوئی کر رہا ہے اور 5 حصے قربانی کے اور 2 حصے ولیمے کی نیت سے کر لے تو بھی جائے گی. 5 حصے قربانی کے اور 2 حصے ولیمے کے تو بھی قربانی ہو جائے گی. علماء نے ایک بات لکھی ہے، ثواب کی نیت سے اگر حصہ رکھے گا تو سب کی قربانی صحیح، اور گوشت کھانے کی نیت سے اگر حصہ رکھا تو سب کی گئی. جس نے قربانی کی نیت کی اس کی بھی گئی. اس نے ولیمے کی نیت سے شریک کرے گا تو بھی صحیح، عقیقے کی نیت سے کرے گا تو بھی صحیح. لیکن خالی بوٹی کھانے کی نیت سے کسی نے حصہ رکھا تو سب کی گئی قربانی. اس لیے خیال رکھے، پارٹنر جس کو بنایا اس سے پوچھے کیا نیت ہے تیری، قربانی کی نیت سے رکھ رہا ہے، ولیمے کی نیت ہے، عقیقے کی نیت ہے، یا پھر بسم اللہ بولنے کی نیت ہے، پوچھ لے. ہمارے اندر بیماری ہے، ہم نیکی کے بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن کیا نہیں کرتے، نیت نہیں کرتے. ہمارے بڑے بڑے علماء آتے بیچارے یہی روتے ہیں کہ بہت سارے نیکی کا کام کرتے لیکن نیت سے خالی ہوتے. اس لیے میں نے کہا کہ نیت پوچھ لے لیں. ہاں 2 مسئلے اور ہیں، اور بھی ہیں لیکن 2 مسئلے جو خاص ہمیں سمجھنے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے گھر میں قربانی ہوئی تو گھر پر کتنا رکھے اور باہر کتنا دے. سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ جو بھی جانور ہم نے اللہ کے راہ میں قربانی کی ہے اس کے گوشت کے 3 حصے بنا دیں. ایک اپنا، ایک اپنے رشتہ داروں کا اور ایک غریبوں کا. اس طرح تقسیم کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، بہت بڑا ثواب ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنی مرضی کے مطابق رکھتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کرتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، بیان بھی کرنا چاہیے لیکن کہہ دیتا ہوں کہ بڑی اگر فیملی ہے اور پورا کا پورا رکھ لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں کو ربا کی طرف نظر بھی رکھنے کی. رب ہمیں تو روز کھلاتا ہے، وہ بیچارے قربانی کے دنوں میں منتظر ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر پہنچے گا تو ڈیپ فریج اور فریجیں بھرنی رہنے کی. رب ہمیں روز تازہ کھلاتا ہے تو باقی کیوں کھانے کا. ہاں دوسرا مسئلہ جو اہم ہے اور نیند اڑا کر سمجھنا، یہ مسئلہ اس کے بعد سو جانا چلے گا باقی کے مسائل میں. لیکن یہ مسئلہ نیند اڑا کر سمجھنا اس لیے بیاج کا مسئلہ ہے، سود کا مسئلہ ہے. اب تم سوچو گے سب بینک میں سے اٹھا کر قربانی میں کہاں سے گھسا دیا تم نے بیاج؟ سب جگہ کریڈٹ کارڈ بیاج، ڈنکے کی چوٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں. بجاج فائنینس بیاج، ڈنکے کی چوٹ خرید رہے ہمارے نوجوان. موبائل، فریج، اے سی، بجاج فائنینس بھی دھوم خرید رہے. کبھی کسی مفتی صاحب سے پوچھا کہ جائیے؟ کیوں پوچھیں گے؟ مال آ رہا ہے نا، فریج آ رہی ہے، اے سی آ رہی ہے، کیوں پوچھیں گے؟ تفصیل موقع نہیں ہے تفصیل کا، کسی دن موقع ہوا تو کہیں گے کہ بیاج کیوں ہے. لیکن سب بیاج ہے، کریڈٹ کارڈ، بجاج فائنینس، وہ سب بیاج ہے. ہم سب سے الگ سے پوچھیں کیسے بیاج ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے. ہاں کیا مسئلہ ہے کہ قربانی میں بیاج آ گیا. چند لوگوں نے مل کر ایک بڑے جانور کی قربانی کی. جتنے بھی لوگ شریک ہو گئے، 2 لوگوں نے مل کر 7 حصے کر دیے، 3 نے مل کر 7 حصے رکھے، 4 نے مل کر رکھے، کہ 5 نے مل کر رکھے، کہ 6 نے مل کر رکھے، کہ 7 نے مل کر رکھے. لیکن چند لوگوں نے مل کر ایک بڑے جانور کی قربانی کی تو ان تمام سے پوچھا جائے گا کہ بھئی گوشت کا کیا کریں گے. اگر ان میں سے ایک پارٹنر بھی ایسا کہتا ہے کہ میرے 2 حصے ہیں تو میرے 2 حصوں کا گوشت پورا کا پورا مجھے چاہیے، تو پھر آپ کے لیے ضروری بن جاتا ہے کہ اس گوشت کی تقسیم تول کر کریں. آپ اگر بغیر تولے کریں گے، چاہے وہ ڈول کے ذریعے کریں، چاہے بڑے تپیلے کے ذریعے سے کریں،
وہ بیاج ہو جائے گا۔ کیسے بیاج ہو جائے گا؟ آپ نے برتن کے ذریعے ناپ کر کے ڈالا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ ڈول میں جتنا بھرا اتنا دوسری مرتبہ میں بھی بھرے۔ پہلی مرتبہ میں ہڈی زیادہ آ جائے گی تو گوشت کم آئے گا، تو کھلا رہ جانے کی وجہ سے کم جائے گا، اور دوسری مرتبہ میں ران ہی ران چلی گئی تو خالی بوٹی ہے تو زیادہ گوشت آ جائے گا۔ گوشت کے بدلے میں گوشت گیا، کبھی زیادتی ہوئی تو یہ سود اور بیاج ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اگر کوئی ایک شریک بھی ایسا کہے گا کہ میرے جتنے حصے ہیں اتنا پورا گوشت مجھے چاہیے، تو پھر آپ لوگ جو اٹکل حصے کر دیتے، ایک ڈھگلا کر دیا، ادھر کر دیا، ادھر کر دیا، ادھر کر دیا، سب ڈھگلے کر دیے اور سب کو بلا کر کہہ دیا بھائی جس کو جو چاہیے لے لو، وہ یوں کہہ دے کہ 1001 کے اسٹیمپ پیپر پر اللہ کے 99 ناموں کی قسم کھا کر میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس تقسیم پر راضی ہوں، تو بھی جائز نہیں ہوگا۔ میرے الفاظ سن لیجیے گا کہ 1001 کے اسٹیمپ پیپر پر اللہ کے 99 ناموں کی قسم کھا کر کہے گا کہ میں اس تقسیم پر جو اٹکل کی ہے تم نے، بڑے کم زیادہ ہوں، میں راضی ہوں، کوئی دکھ نہیں ہے، پھر بھی جائز نہیں ہوگا، وہ بیاج ہوگا۔ اس لیے تول کر ہی تقسیم کریں، ترازو سے، برتن سے اٹکل نہیں چلے گا۔ ایک کھڑکی بتاتا ہوں، ایک راستہ بتاتا ہوں اگر ترازو نہ لانا ہو تو، لیکن سمجھنا وہ بھی صحیح، وہ پیاز اور بیاج والا مت کرنا، مہنگائی ہے۔ کیا ہے راستہ؟ تول کر کرو تو سب سے اچھا، کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، لیکن اگر وزن کانٹا نہیں لانا، وہ سب کون جھنجھٹ کرے گا، تو پھر ایسا کریے گا کہ جتنے پارٹنر ہیں 7 حصے ہوں گے بڑے جانور میں، 7 ڈگلے کر دو، چاہے 2 پارٹنر ہو، 3 ہو، 4 ہو، لیکن حصے تو 7 کرنے پڑیں گے نا، کیونکہ بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7، تو 7 ڈگلے بنا دو۔ اب 7 ڈگلوں میں الگ الگ چیزیں رکھ دو، کسی میں کلیجی ڈال دو، کسی میں تلی ڈال دو، کسی میں پائے ڈال دو، کسی میں بھیجا ڈال دو، کسی میں گردہ ڈال دو۔ اب اگر کم زیادہ رہا تو مسئلہ نہیں، سود نہیں ہوگا، بیاج نہیں ہوگا۔ کیسے نہیں ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ تلی، کلیجی، فیفسا، پائے، سرلی، بھیجا، یہ گوشت نہیں ہے، یہ گوشت نہیں ہے، یہ گوشت سے الگ چیز ہے، گوشت کی جنس نہیں ہے۔ اب ایک ہی جنس کی جب 2 چیزوں کو آمنے سامنے بیچا جاتا ہے تو برابر سرابر رہنا ضروری، لیکن اگر جنس بدلی ہو جائے تو کمی زیادتی ہو جائے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی لیے دیکھو، پیسوں کے بدلے میں پیسہ اگر بڑھ کر آئے گا تو بیاج، لیکن اگر پیسہ مال کو بیچ میں آڑ بنا کر بڑھ کر آئے گا تو نفع ہو جائے گی۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ جنس بدلی ہوگی، میں مختصر میں سمجھا رہا ہوں، تفصیل کے ساتھ سمجھنا ہو تو وقت تک لے کر آئیے گا، آپ کو سمجھائیں گے۔ تو آسان شکل بہتر یہ ہے کہ تول کر حصے کرے، کوئی خوف نہیں۔ اگر تول کر نہیں کرنے تو جتنے 7 حصے بنانے کے بعد پھر اس میں ایک چیز یہ رکھ دے اور پھر کسی بھی پارٹنر کو کہے کہ جس کو جو حصہ لینا ہو لے لے، تو مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ نے اگر یہ چیزیں نہیں رکھی اور آپ نے اٹکل حصے کر دیے اور پھر اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں راضی ہوں، پھر بھی اگر کم زیادہ رہا تو جائز نہیں ہوگا اور سود اور بیاج ہو جائے گی۔ جانور کی 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کھانا حرام ہے۔ بہنے والا خون، نر جانور کی شرمگاہ، مادہ جانور کی شرمگاہ، پتا، پیشاب کی تھیلی، اور ایک ہے گدود، اور 7واں ہے کپورے۔ 6 چیزیں تو آسان ہیں۔ بہنے والا خون سمجھ میں آ گیا، نر جانور کی پیشاب کا وہ بھی سمجھ میں آ گئی، مادہ جانور کی پیشاب کا وہ بھی سمجھ میں آ گئی، پتا سے وہ بھی سمجھ میں آ گیا، پیشاب کی تھیلی وہ بھی سمجھ میں آ گئی، اور کپورے وہ بھی سمجھ میں آ گیا، خصیتین کپورے۔ غدود جو ہے، غدود
یہ 7ویں چیز ہے غدود۔ کون سا؟ یہ پائے والا نہیں، نلے والا نہیں، نلے والا تو ڈٹ کے کھائیو، کوئی مسئلہ نہیں، حلال ہی حلال ہے۔ غدود جو کہتے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، اسی لیے کہتے ہیں گھر پر قربانی جانور کرو تو غدود بھی دیکھنے ملے گا کہ حرام کیا حلال کیا، حصے دے دو گے تو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ حلال کیا اور حرام کیا۔ گوشت میں مسور کی دال کی طرح اتنی اتنی خون کی جمی ہوئی وہ گانٹیں ہوتی ہیں، مسور کی دال دیکھی نا، ایسی چھوٹی چھوٹی خون کی جمی ہوئی گانٹیں گوشت میں کئی حصوں میں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں غدود۔ یہ بھی حرام ہے، اس کو نکالنا ضروری ہے، اس کا کھانا جائز اور درست نہیں۔ اور ایک چیز ہے 8ویں جس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، وہ ہے ریڑھ کی ہڈی میں جو نس آتی ہے اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں آنے والی نس سے ایک اور مسئلہ یاد آیا کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے وقت، چلیے اسی کو تفصیل سے تھوڑا بتا دیتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے وقت کیسے لٹایا جائے، اس کا سر کدھر ہو، پشت کدھر ہو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسا کھڑا کرتے ہیں، کیا کرنے کے لیے کہ یہ سر قبلے کی طرف ہو۔ اللہ سر سنگڑے قبلے کی طرف نہیں کرنے کے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرنے کا ہے، سر نہیں کرنے کا، چہرہ قبلے کی طرف کرنا ہے۔ ایسا نہ سلاوے، ایسا سلاوے، پشت جنوب کی طرف ہو، چہرہ اس طرف ہو تو چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہوگا، اور ذبح کرنے والا اس طرف بیٹھے گا تو ذبح کرنے والے کا چہرہ بھی قبلہ کی طرف ہو جائے گا، اور پھر ذبح کرنا ہے۔ ذبح کرنے میں 4 نسیں، ایک تو گرگرا ہے جس سے وہ سانس لیتا ہے، ایک اندر نڑی ہے جس سے وہ کھانا کھاتا ہے، اور 2 نسیں دوسری شہہ رگ کے نام سے آتی ہے جو دائیں بائیں ہوتی ہیں۔ یہ 4 رگوں میں سے کم 3 کا کٹنا ضروری، کم سے کم 3 کا کٹنا ضروری، 4 کاٹنا ضروری، لیکن کم سے کم 3 کٹے گی تو بھی جانور حلال ہے، اور اگر 2 کٹی 2 نہیں کٹی تو بھی جانور حرام ہو جائے گا۔ ہاں خیر یہ تو آسان ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جلدی بہت ہوتی ہے، تو ذبح کرنے کے بعد ابھی تھوڑا بہت ہی ٹھنڈا ہوا ہوتا ہے اور منڈی کو پکڑ کے مروڑتے، مکروہ ہے۔ ایک بات منڈی کو مروڑنے کے بعد جب ذبح کر لیتے ہیں تو ذبح کرنے کے بعد وہ نوک کے ذریعے سے جو ریڑھ کی ہڈی میں نس ہوتی ہے، حرام مغز جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی کاٹتے، یہ بھی مکروہ ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ جیو بڑھتا ہے، ارے چوٹ کر پڑے سے، ارے یہ تو رب کا حکم ہے، کیوں حکم دیا ہے رب نے ایسا؟ وہ بہنے والا جو خون ہے اس کو نکال کر تمہارے لیے گوشت کو پاک کرنے کے لیے حکم دیا ہے، کہ وہ جتنا حیض میں مارے گا بہنے والا خون نکلے گا جتنا جلدی، وہ ناپاک خون نکل جائے گا تو جو گوشت ہے وہ پاک صاف تمہارے لیے بن جائے گا۔ اس کے لیے حرام مغز پر چھری نہ چلائے، وہ گودے نہ مارے، گودے مارنا مکروہ ہے، منڈی مروڑ دینا مکروہ ہے، اور ابھی تھوڑا گرم ہو اور اس کی چمڑا اتار دینا شروع کر دینا یہ بھی مکروہ ہے۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ سب کام شروع کریں۔ چلو دوسرے مسئلے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو کر لیجیے۔ اندھا ہے، دکھتا نہیں ہے،